بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا کروں میں؟ میرے بچوں کو تباہ کرنے والی میری بیوی ہی تو ہے۔ کیا کروں میں؟ وہ میری دشمن ہے۔ وکیل صاحب، بس میں طلاق دینا چاہتا ہوں اسے۔ زاہد غصے سے بات کر رہا تھا۔ وکیل نے پانی کا گلاس سامنے کیا۔ یہ پانی پیو زاہد صاحب، اب پریشان نہ ہوں، آپ کی جان چھڑا دیں گے، فکر کیوں کرتے ہو؟ زاہد بولا، بہت گندی عورت ہے وہ، اپنے بھائیوں کی بات مانتی ہے، بس ویسا ہی کرتی ہے جیسا اس کی ماں کہتی ہے۔ وکیل بولا، بتاؤ اصل مسئلہ کیا ہے؟ وکیل صاحب، میری شادی کو 15 سال گزر گئے ہیں، پہلے 6 سال تو ٹھیک گزر گئے۔ علیشہ ہمیشہ میری ماں سے جھگڑتی تھی، ماں بھی دنیا سے چل بسی، ہم 3 بھائی ہیں، ماں کے گزرنے کے بعد سب الگ الگ ہو گئے۔ میں لینٹر ڈالنے والے کے ساتھ مزدوری کیا کرتا تھا۔ علیشہ پڑھی لکھی ہے اور میں بالکل ان پڑھ۔ اس نے مجھے کہا، گھر میرے نام کر دو۔ میں علیشہ سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے کہا، میری جان بلا، میرے سب کچھ آپ ہی کا تو ہے، میری جان بھی مانگو تو حاضر ہے، پھر یہ چند مرلے کے گھر کی کیا اوقات ہے۔ خیر، گھر اس کے نام کر دیا میں نے۔ اللہ نے بیٹی عطا کی، زندگی اچھی گزر رہی تھی، اس کی ہر فرمائش پوری کرتا میں۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بیزار سی رہنے لگی مجھ سے۔ میں دبئی چلا گیا، وہاں جا کر محنت مزدوری کرنے لگا۔ اللہ نے رحمت کی، وہاں اچھا سیٹل ہو گیا۔ بیوی کو ہر مہینے لاکھ روپیہ بھیجنے لگا۔ جتنے پیسے بھیجتا وہ اپنے بھائیوں کو دے دیتی ہوں۔ 2 سال میں 14 لاکھ روپے اس نے اپنے بھائیوں کو دے دیے۔ علیشہ کے بھائیوں نے میرے پیسوں پہ ہوٹل بنا لیا۔ میں جو پیسے بیچتا وہ سب بھائیوں کو دے دیتی۔ میں جانتا تھا کہ علیشہ ایسا کر رہی ہے، لیکن جب میں نے ایک دن پوچھا تو کہنے لگی، بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوٹل پارٹنرشپ پہ ہے۔ 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا اللہ نے عطا کیا۔ میں بہت خوش تھا، لیکن علیشہ مجھے پریشان کرنے لگی۔ اس نے مجھے میرے بھائیوں سے جدا کیا۔ میری بہنوں کو منع کر دیا کہ ہمارے گھر نہ آئیں۔ بہنیں رو کر چپ ہو گئی کہ بھابھی نے منع کیا ہے، اس لیے ہم بھائی کے گھر نہیں آ سکتی۔ میں چپ رہا، صرف بچوں کی خاطر۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ معصوم رل جائیں گے۔ علیشہ کو بس پرواہ تھی تو اپنے بھائی کی، بہن کی اور اپنے بھائیوں کی۔ اپنے ماں سے ہر بات کرتی، ہر وقت ہر بہن ماں سے باتیں کرتی رہتی۔ فون پہ میں نے کافی بار منع کیا، لیکن وہ میری بات نہیں مانتی۔ میں پاکستان آیا تھا دبئی سے 2 مہینے کے لیے۔ ایک رات سویا ہوا تھا کہ اچانک مجھے کچھ گندی سی بدبو آنے لگی۔ میں اٹھا، دیکھا علیشہ بیڈ پہ نہیں ہے۔ میں آہستہ سے اٹھا، دیکھا کمرے میں بیٹھی ہوئی میری تصویر پہ کچھ مرچیں جلا کر پڑھ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ مجھ پہ تعویذ کر رہی ہے۔ میں کافی جھگڑا کیا اس سے۔ میں ساری رات جاگتا رہا، علیشہ کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ علیشہ، ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے قدموں میں رہوں تو ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ یہ سب کام چھوڑ دو، ایسا نہ کیا کرو۔ علیشہ رات کو تو کچھ نہ بولی۔ صبح اپنی ماں کے گھر چلی گئی، بچوں کو بھی ساتھ لے گئی۔ میں گھر نہیں تھا، کسی کام سے دوسرے شہر گیا تھا۔ واپس آیا تو بچے اور علیشہ گھر نہیں تھے۔ میں پریشان ہو گیا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ مہک کے چلی گئی ہے۔ میں سسرال پہنچا، علیشہ کے بھائی بھی گھر میں ہی تھے۔ سب نے مجھے بہت بے عزت کیا، مجھے گالیاں بھی دی کہ ہماری بہن پر الزام لگاتے ہو کہ وہ تعویذ کرتی ہیں، تم نے مارا بھی اسے۔ میری بڑی بیٹی دوڑ کر آئی، میرے سینے سے لگی، بابا ہم کو گھر جانا ہے، اب ماما کو نہ مارا کرے نا۔ میں نے بیٹی کا ماتھا چوما، میری بچی نہیں مارتا ماما کو۔ علیشہ کے پاؤں پکڑے، اسے جیسے ہی منا کر گھر لے آیا۔ پھر مجھے علیشہ سے ایک اجنبی سا ڈر رہنے لگا۔ وہ ہر روز بات بات پر جھگڑا کرنے لگی۔ کافی بار سوچا کہ طلاق دے دوں، لیکن بچوں کو دیکھ کر خاموش ہو جاتا۔ اس نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ وکیل صاحب، اس کے کہنے پر ڈبل فلور گھر بنایا ہے، وہ گھر بھی اس کے نام ہے۔ میں کروں تو کیا کروں؟ میں نفسیاتی ہوتا جا رہا ہوں۔ اس نے مجھ پہ جادو کرایا ہوا ہے۔ میرا سانس رکتا ہے، میرے سینہ جلنے لگتا ہے۔ میری بیوی مجھے جان سے مارنا چاہتی ہے، میرے مرنے کے بعد وہ آزاد ہونا چاہتی ہے۔ وہ گھر 60 لاکھ کا ہے، بس مجھے اب وہ خود سے دور کرنا چاہتی ہے۔ میرے پیر صاحب نے میرا حساب نکالا تھا، اگر میں بیوی کے ساتھ رہا تو وہ مجھے مار دے گی۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ میں اسے طلاق دے دوں۔ پیر صاحب مجھے تعویذ دیتے ہیں اور دم کرتے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ وکیل صاحب، پیسوں کی کوئی بات نہیں، بس میری جان چھڑوائیں، آپ کی جتنی فیس ہوگی میں دوں گا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ اس گندی عورت کو ذلیل کریں، اسے مجبور کریں کہ وہ مجھ سے طلاق لینے کے لیے وہ گھر مجھے کسی طرح واپس کر دیں، وہ گھر میں اپنے بچوں کے لیے بہت فکر مند ہوں۔ وکیل نے کہا، آپ بس 60,000 دے دیں، آپ کی بیوی کو دیکھیں کیسا ذلیل کروں گا، وہ خود آپ سے کہے گی کہ طلاق دے دو۔
زاہد وکیل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا آپ کو 50,000 کل دے دوں گا۔ وکیل نے ہاتھ ملایا، آپ پریشان نہ ہو۔ شام کا وقت تھا، علیشہ پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ بچے پوچھ رہے تھے ماما آپ نے کھانا نہیں بنایا ابھی؟ علیشہ نے بیٹی کی طرف دیکھا، بیٹی تمہارے بابا آ جائیں کچھ لے کر تو بناؤں گی۔ علیشہ بہت پریشان تھی، پھر اپنے بھائی کو فون کیا، بھائی ابھی تک زاہد گھر نہیں آئے، بچے بھوکے ہیں، کچھ دے جائیں آ کر۔ بھائی بولا اچھا بہن میں آتا ہوں، پریشان نہ ہو۔ بھائی ہوٹل سے کھانا لے کر آیا، علیشہ نے بچوں کو کھانا دیا۔ بھائی نے سر پہ ہاتھ رکھا، علیشہ ہماری بات مان لو، طلاق لے لو اس سے۔ علیشہ کی آنکھیں بھیگ گئی، بھائی آپ کو کیسے بتاؤں، بچوں کو کیسے برباد کروں، میں زاہد کے ساتھ ہی رہوں گی۔ بھائی گھر واپس گیا۔ زاہد اپنی محبوبہ کے پاس بیٹھا تھا، وہ ثنا کا شوہر مر چکا تھا، کرائے کے گھر میں رہتی تھی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ ثنا پیٹ پالنے کے لیے دھندا کرتی تھی اور زاہد بھی چند پیسوں کے ہو ثنا کے لیے ساتھ جسمانی تعلق بنایا ہوا تھا۔ زاہد کو ایک رشتے کروانے والی نے کہا تھا کہ ایک غریب خاندان ہے، ان کی 18 سال کی بیٹی ہے، وہ کوئی اچھا کمانے والا شخص ڈھونڈ رہے ہیں، تم ہم کو 5 لاکھ روپے دو، ہم اس لڑکی کا رشتہ تم سے کروا دیں گے۔ زاہد بس اب کسی طرح علیشہ سے گھر واپس لے کر اسے طلاق دینا چاہتا تھا، جان چھڑانا چاہتا تھا اس سے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ زاہد گھٹیا ترین انسان تھا جو مظلوم بن رہا تھا، سب کے سامنے اپنی بیوی کو غلط کہتا، اس کو برا بھلا کہتا، اسے اپنے بچوں کی بھلا اسے کیا پرواہ تھی۔ دوسرے دن کورٹ کی طرف سے پیپر آ گیا کہ علیشہ اپنے شوہر زاہد کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ علیشہ نے جب نوٹس پڑھا تو زاہد کے پاس گئی، زاہد آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا میرے ساتھ؟ پلیز زاہد آپ مجھے سب کے سامنے جتنا مرضی ذلیل کریں، آپ مجھے مار لیا کریں، مجھے بس طلاق نہ دیں۔ زاہد بولا تم پھر یہ گھر میرے نام کر دو۔ علیشہ نے آنسو صاف کیے، نہیں زاہد یہ گھر آپ کے نام کروں گی تو آپ مجھے طلاق دے دیں گے، میں مر جاؤں گی لیکن آپ کے نام گھر نہیں کروں گی، میری بیٹیوں کا کیا قصور ہے زاہد؟ زاہد نے علیشہ کو بالوں سے پکڑا، گالی دی، دیکھتا ہوں تم کیسے میرے نام پہ گھر نہیں کرتی، تم کو برباد کر دوں گا۔ علیشہ رونے لگی، زاہد ایسا نہ کرے، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، نئے چھوٹے چھوٹے سے بچے، ان کا کیا قصور ہے؟ زاہد دھکا دے کر کمرے میں چلا گیا، بچے سوئے ہوئے تھے۔ دوسرے دن پولیس والے آئے، علیشہ کو کہنے لگے آپ یہ کیس، آپ اپنے شوہر کو قتل کرنا چاہتی ہیں اور آپ کا چکر ہے کہ کسی گنڈے کے ساتھ وکیل نے چال چل دی تھی۔ علیشہ بیچاری جو گھر سے باہر نہ نکلی تھی، اسی پہ کیسے کیسے الزام لگائے جا رہے تھے۔ زاہد نے تھوڑا سا زہر کھا لیا تھا وکیل کے ساتھ مل کر، اور الزام لگائے کہ علیشہ نے دودھ میں زہر ملا کر دیا ہے، مارنا چاہتی ہے۔ مقدمہ چلنے لگا، علیشہ کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ زاہد مسکرانے لگا، دیکھتا ہوں اب کیسے طلاق نہیں لیتی، گھر بھی واپس کرے گی مجھے۔ بھائی کو پتہ چلا، انہوں نے ضمانت پہ رہا کروا لیا علیشہ کو، لیکن عدالت میں پیش ضرور ہونا تھا۔ علیشہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ زاہد اتنا گھٹیا کام بھی کر سکتا ہے۔ سب نے کہا گھر کو چھوڑ دو اسے اور طلاق لے لو اس سے۔ علیشہ بولی بھائی مجھے پتہ چلا ہے کہ زاہد کسی 18 سال کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے مجھے چھوڑ رہا ہے۔ اب پریشان تھے کہ زاہد کا کیا کیا جائے۔ وکیل نے کہا 1 لاکھ روپے دو، ایک ہی پیشی بھی علیشہ سے طلاق لے لیں گے۔ زاہد ہنسنے لگا، وکیل صاحب دیا 1 لاکھ۔ عدالت میں پیشی ہوئی اور زاہد سامنے کھڑا تھا۔ جج نے پوچھا مس علیشہ آپ اپنے شوہر کو کیوں قتل کرنا چاہتی ہے؟ علیشہ ڈر رہی تھی، اس سے کچھ نہ بولا جا رہا تھا، وہ کہاں آ گئی تھی، گھر کی دہلیز سے عدالت کے مجمع میں۔ زاہد کا وکیل بولا جج صاحب میرے موکل کا کہنا ہے کہ یہ عورت چرس بیچنے کا دھندا کرتی ہے اور اس کے ناجائز تعلقات ہے آصف پٹھان کے ساتھ، آپ اجازت دے تو آصف پٹھان کو کٹہرے میں حاضر کروں؟ علیشہ کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، علیشہ کا سر چکرانے لگا۔ اتنے میں ایک بڑے مونچھوں والے بڑے بال رکھے آدمی آیا، جسے پولیس نے کچھ دن پہلے پکڑا تھا۔ جج صاحب نے پوچھا کیا سچ ہے، یہ لڑکی تمہارے ساتھ ڈرگس بیچتی تھی اور تم دونوں کے ناجائز تعلقات بھی ہیں؟ آصف پٹھان بولا جج صاحب ہاں، یہ ہمارا بیوی بننے والا تھا، ہم دونوں پچھلا 4 سال سے چرس بیچ رہا ہے، ہم تو بس اس کا شور کو مارنا چاہ رہے تھے۔ کر رونے لگی، یا میرے اللہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں دنس جاؤں، ظاہر مجھے کتنا درد ہوگے۔ پٹھان کے پاس گئی، بھائی جان سنا ہے پٹھان لوگ عورت کی بہت عزت کرتے ہیں، اب اللہ کو حاضر مان کر کہیں آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا منہ دکھائیں گے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے روز؟ پٹھان کا دل تڑپا، علیشہ کی چیخیں دیکھ کر بولا جج صاحب ہم جھوٹ بولتا ہے، یہ بچی نے گناہ نہیں کیا، ہم تو اس کا میل اور وکیل
نے پیسہ دیا تھا یہ سب بولنے کا۔ بہن ہم کو معاف کر دو۔ جج صاحب کافی بھرم ہوئے۔ علیشہ ظاہر سے کہنے لگی تم کو گھر چاہیے نا، لے لو، مجھے ابھی طلاق دو۔ جج صاحب نے ظاہر کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، وکیل کو بھی سزا سنائی، علیشہ کو باعزت بری کیا اور معافی مانگتے ہوئے علیشہ چلی گئی۔ ظاہر جیل میں تھا کہ خون کی الٹیاں کرنے لگا، پتہ چلا کہ اسے ایڈز ہو چکا ہے۔ ظاہر ہر دن موت کی طرف جانے لگا۔ جب اس کی حالت بگڑنے لگی تو پھر یاد آنے لگی علیشہ اور بچے۔ رونے لگا، یہ میں نے کیا ظلم کر دیا تھا، بیچاری علیشہ کو کتنا درد دیا تھا، میری بیٹیاں، میری شہزادیاں، میرا بیٹا، آوازیں دینے لگا۔ ڈاکٹرز نے کہا یہ بیماری دوسروں میں پھیل جائے گی۔ زاہد کو زہر کا انجیکشن لگا دیا، تڑپ تڑپ کر مر گیا، اور علیشہ مرد ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔ کتنا درد دیا تھا زاہد نے اسے، دوسری شادی اور چند لاکھ کی خاطر کتنا ظلم ڈھایا، وہ بے حس ہو چکا تھا، بچوں کے لیے کانٹے بچھا گیا اور بیٹیاں بے سہارا کر گیا۔ کیا مر جانا ہی اس کی سزا تھی؟ اسے بھول گیا تھا کسی کی آہ خاک کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی تو ظلم نہ ڈھائیں، بے رخی نہ کریں، اسے سمجھائیں۔ جو کلمہ پڑھ کر آپ کی ہو گئی ہے اس کے لیے تھوڑا سا خود کو بدل لیں۔ یہاں مرد کو محبت کا سبق دیتا ہوں، وہاں عورت بھی خیال رکھے کہ اپنے ہمسفر کی محبت کو سینے سے لگائے، نہ کہ ضد اور انا میں رہے۔ فرینڈ، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ہر روز اچھی کہانیاں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتی ہوں۔ شکریہ۔